گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی۔ سیدنا محمد بن سماک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خاندان امیہ میں، بنو امیہ میں، موسیٰ بن محمد بن سلیمان ہاشمی یہ بہت بڑا سرمایہ دار تھا۔ اس کی سالانہ آمدنی 3,03,000 دینار تھی، اور عموماً مالدار زیادہ تر گناہوں میں ملوث رہتے ہیں۔ یہ بھی رات دن گناہوں بھری زندگی بسر کرتا، بہت ہی عمدہ لباس پہنتا، لڑکے اور لڑکیوں کا اس کے گرد ہجوم رہتا، خدام پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے، اور خوشامد خور دوست یار جو تھے ان کا بھی میلہ لگا رہتا۔ بڑا عالی شان اس کا بنگلہ تھا۔ اس کے بنگلے کی چھت پر ایک خوبصورت سا گنبد اس نے بنوا رکھا تھا، جو ہاتھی دانت کا بنا ہوا تھا اور چاندی کی میخوں سے اس کو جوڑا گیا تھا، اور سونے کا اس پر جھول تھا۔ اس کے اندر ایک حسین تخت تھا جس پر موتیوں کی چادر تھی۔ اس قبے میں وہ رنگلیاں مناتا، ناچنے والیوں کا گروہ جو ہے وہ بھی اس کے پاس حاضر رہتی۔ جب اسے ناچ رنگ کی محفل کی خواہش ہوتی تو صرف وہ ستار کی طرف اشارہ کرتا تو ان طوائفوں کی ٹانگیں حرکت میں آ جاتی اور رقص و سرور کی محفل برپا ہو جاتی، اور جب ختم کرنا چاہتا تو پھر ہاتھ سے ستار کی طرف اشارہ کرتا تو ٹانگیں اٹک جاتی اور محفل ختم ہو جاتا۔ جب تک رات اس کو نیند نہ آتی دیر تک یہ شغل جاری رہتا، شراب کا دور چلتا رہتا۔ جب یہ شراب کے نشے میں بدمست ہو جاتا تو یار دوست بھی اٹھ کر چلے جاتے، اور یہ اب جس لڑکی پر اس کی نظر رہتی اس کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جاتا اور رات بھر عیش کرتا۔ بہرحال اس کے شب و روز عیاشیوں میں گزر رہے تھے۔ اس کے سامنے کوئی رنج و غم کی بات، کسی کی موت کا تذکرہ یا بیماری کا ذکر کبھی نہ چھڑتا۔ اس کی مجلس میں ہر وقت ہنسی کے فوارے ابلتے رہتے اور خوشی خوشی کی باتیں ہوتی، اور روزانہ نئی نئی عمدہ خوشبوئیں یہ منگواتا اور استعمال کرتا، یہاں تک کہ اس کی عمر 27 برس ہو گئی۔ ایک رات حسب معمول وہ اپنے کمرے میں شراب کے نشے میں مست تھا کہ یکایک اس کے کان میں کوئی سریلی سی آواز آنے لگی، اور وہ آواز کچھ اس قدر مسحور کن تھی کہ وہ بے چین ہو گیا، اور اس نے فوراً گانے باجے کا سلسلہ اشارے سے رکوا دیا اور آواز کو کان لگا کر سننے لگا۔ اب کبھی آواز آ رہی ہے، کبھی مدھم پڑ جاتی، کبھی نہیں سنائی دیتی، تو اس نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ ذرا تلاش کرو کہ یہ آواز کس کی ہے اور اس کو پکڑ کے میرے پاس حاضر کرو۔ خدام دوڑے دوڑے گئے، وہ آواز ایک مسجد سے آ رہی تھی۔ وہ مسجد میں داخل ہو گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان، بالکل سوکھا ساکھا بدن، رنگ پیلا پڑا ہوا ہے، گردن بھی سوکھی ہوئی ہے اور ہونٹ اس کے خشک ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں اور پیٹ کمر سے لگا ہوا ہے، اور بہت ہی سادہ کپڑے اس کے بدن پر ہیں، مسجد میں کھڑا ہوا بڑے درد اور رقت کے ساتھ تلاوت قرآن میں مشغول ہے۔ اب ان کے سیٹ کا حکم تھا، فوراً ان لوگوں نے اس نوجوان کو پکڑ لیا اور یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا کر رہے اور کیوں کر رہے، پکڑ کے سیدھا گھسیٹتے ہوئے لے کر اپنے سیٹ کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا کہ حضور یہ حاضر ہے۔ تو اس موسیٰ ہاشمی نے اس دیوانے جیسے نوجوان سے پوچھا، تم کیا پڑھ رہے تھے، مجھے بھی سناؤ۔ تو اس نے قرآن کی کچھ مخصوص آیتیں پڑھنی شروع کر دی۔ شروع میں وہ آیتیں پڑھی جس میں جنت کے تذکرے تھے، بعد میں دوزخ کے تذکرے کی آیت پڑھی۔ مثلا اس نے 30ویں پارے کی چند آیتیں یہ پڑھی، ترجمہ کنز الایمان شریف سے عرض کروں گا۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون، بے شک نکوکار ضرور چین میں ہیں، تختوں پر دیکھتے ہیں، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تو ان کے چہروں میں چین کی تازگی پہچانے، یسقون من رحیق مختوم، نتھری شراب پلائے جائیں گے جو مہر کی ہوئی رکھی ہے، ختامہ مسک، اس کی مہر مشک پر ہے، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون،
اور اسی پر چاہیے کہ للچائیں للچانے والے. وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، اور اس کی ملونی تسنیم سے ہے. عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، وہ چشمہ جس سے مقربان بارگاہ پیتے ہیں. پھر 27ویں پارے کی چند آیتیں اس نے سنائیں، ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں. اور بہت سے میووں میں جو نہ ختم ہوں اور نہ روکے جائیں، اور بلند بچھونوں میں بے شک ہم نے ان عورتوں کو اچھی اٹھان اٹھایا تو انہیں بنایا کنواریاں، اپنے شوہر پر پیاریاں، انہیں پیار دلاتیاں ایک عمر والیاں. یعنی جنت میں جو حوریں ملیں گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کنواری ہی رہیں گی. اور ایک عمر والیاں یعنی جنت میں سب نوجوان ہوں گے. یہ جنت کی کیفیت چند آیتیں انہوں نے سنائی اس نوجوان نے. پھر جہنم کا تذکرہ کیا سورہ رعد کی چند آیتیں. جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا انہی کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا اگر زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اور اس جیسا اور ان کی ملک میں ہوتا تو اپنی جان چھڑانے کو دے دیتے. یہی ہیں جن کا برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی برا بچھونا. پارہ 25واں. بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ کافروں کا حال ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن جن کا ایمان پر خاتمہ ہوا وہ بہرحال اگر بالفرض جہنم میں گیا بھی تو واپس نکالا جائے گا. بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ کبھی ان پر سے ہلکا نہ پڑے گا اور وہ اس میں بے آس رہیں گے. اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہ کیا، ہاں وہ خود ہی ظالم تھے. تو یہ آیتیں وہ نوجوان پڑھے جا رہا تھا، اور موسیٰ ہاشمی جو مالدار شخص تھا اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ بدلتا رہتا، یہاں تک کہ جب وہ نوجوان خاموش ہو گیا تلاوت کرنے کے بعد تو اس ہاشمی پر رقت طاری ہو چکی تھی، اور وہ اٹھا اور اس نوجوان سے لپٹ گیا، اور پھر دھاڑے مار مار کے اس نے رونا شروع کر دیا. اب حیران ہو گئے کہ اس کو کیا ہو گیا. اس نے سب لوگوں سے کہا کہ آپ سب جا سکتے ہیں، اور اس نوجوان کو لے کر صحن میں آیا، بوریا بچھایا اور وہاں بیٹھ گیا اور روتا رہا. اور وہ نوجوان جو تھا وہ اس کو مزید آیتیں وغیرہ سناتا رہا، نصیحتیں کرتا رہا، یہاں تک کہ صبح قریب آ گئی. اس ہاشمی سیٹھ نے اس فقیر کے ہاتھ پر توبہ کی کہ میں اب یہ رنگ رلیاں چھوڑتا ہوں، یہ ناچ رنگ کی محفلیں ختم کرتا ہوں، شرابوں کی محفلیں ختم کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں کہ میں اب شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا. اپنا جو بھی مال و متاع تھا وہ سب اس نے اللہ کی راہ میں لٹایا. جن کے حقوق چھینے تھے وہ حقوق العباد اس نے ان بندوں کو تلاش کر کر کے ان کو پہنچائے. تو بہرحال اس ہاشمی سرمایہ دار نے اتنا احساس ہوا ان کو، مطلب یہ کہ سارے حقوق العباد جو تھے وہ انہوں نے معاف کرائے، اور جن سے حقوق لیے تھے وہ ان کو لوٹائے. سب معاملات جو تھے وہ کلیئر کیے، اپنا اکاؤنٹ جو تھا گناہوں کا اس نے اپنے طور پر اس کو صاف کیا. تو بہرحال میرے محترم اسلامی بھائیوں، اس نے مطلب سچی پکی توبہ کر لی اور ایک مسجد کے کونے میں جا کر عبادت میں مشغول ہوا، اور لباس بالکل سادہ پہن لیا. وہ پرتکلف کھانا ختم ہوا، جو کی روٹی، رات ساری نمازوں میں گزر رہی ہے، دن سارا روزے میں بسر ہو رہا، یہاں تک کہ اس کی شہرت بڑھی، اور اب بڑے بڑے بزرگ اور نیک لوگ اس کی زیارت پانے لگے. اللہ تعالیٰ نے اس کی محبت دلوں میں ڈال دی اور اب لوگ اس کی زیارتوں پر چلے. اور اتنا مجاہدہ اس نے شروع کر دیا، اتنا مجاہدہ کہ لوگ جو تھے اب ان پر ترس کھانے لگے کہ یہ اتنی عبادت کرتے ہیں، دن بھر کھاتے نہیں، رات بھر سوتے نہیں، ہر وقت مطلب ہے کہ اپنے نفس پر اتنا انہوں نے سختی کی ہے، اور اتنا سادہ لباس، اور ان کی پچھلی زندگی ایسی عیش و عشرت کی. تو لوگ ان پر رحم کھاتے اور سمجھاتے کہ آپ اس قدر کیوں سختی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کیا رحیم و کریم نہیں ہے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھو اور سختی ذرا کم کرو. تو وہ فرماتے کہ دوستوں میرا جو حال ہے وہ مجھے معلوم ہے کہ میں کس قدر گناہگار ہوں، اور میں نے کیا کچھ نہیں کیا. میں نے رات دن اپنے پروردگار کی نافرمانیاں کی ہیں، اور بہت زیادہ سخت کبیرہ گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ہیں. یہ کہہ کر وہ رونے لگتا، اور اسی کیفیت میں ننگے پاؤں وہ سادہ لباس پہن کر حج کے لیے وہ چل نکلے. اپنے ایک پیالہ اور ایک تھیلا ساتھ رکھا، کوئی زیادہ ساز و سامان بھی نہیں لیا،
اور پھر مکہ مکرمہ میں وہ مقیم ہو گئے کہ یہاں عبادت کریں گے اللہ کی. اور وہ خوب مطلب ہے کہ راتوں کو حتیم کے اندر جا کر رو رو کر مناجات کرتے, گڑ گڑاتے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ میری کتنی راتیں ایسی ہیں جن میں نے تیرا کوئی خیال ہی نہیں کیا تھا, میں نے کتنے زبردست کبیرہ گناہوں کے ذریعے اس سے مقابلہ کیا, افسوس میری زندگی برباد ہو گئی, نیکیاں میں کر نہ سکا, گناہ میرے پلے بند گئے. وہ کس قدر ہولناک دن ہوگا جس دن میں تیرے روبرو پیش ہوں گا اور کیا منہ لے کر میں تیرے پاس آؤں گا. جس دن میرے نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو وہ رسوائیوں اور گناہوں سے بھرپور ہوں گے, اور میں تیرے احسانات کا بدلہ چکا نہیں سکا. میں تیرے آگے کیا جواب دوں گا کہ تو ہمیشہ مجھ پر انعامات کرتا رہا اور میں تیری نافرمانی کرتا رہا. اے میرے پروردگار تو میری ساری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے. میرے پروردگار تیرے دروازے کے سوا اور کون سا دروازہ ہے جہاں میں بھاگ کر جاؤں؟ تیرے سوا کون ہے جس کے آگے گڑ گڑاؤں؟ اے مالک میں کس پر اعتماد کروں؟ اے میرے مالک و مولا میں ہرگز اس قابل نہیں کہ تجھ سے جنت کا سوال کروں, البتہ صرف اور صرف تیرے فضل و کرم پر میری آس ہے اور تیری رحمت سے میں مایوس نہیں ہوں. تو اے اللہ تو مجھ پر رحم و کرم فرما اور میرے گناہ معاف کر دے. اس طرح وہ گڑ گڑا کر رو رو کر مناجات کرتا اور آخر کار مکہ مکرمہ میں اس کا انتقال ہوا. تو بہرحال میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, 27 سال کی عمر یہ بھرپور جوانی کی عمر ہوتی. اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان مبلغ کو اس کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. وہ قرآن پڑھتا تھا, بس اس کے قرآن نے اس پر اثر قائم کیا اور اس سرمایہ دار کو اس نوجوان کی ایک نظر نے ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا. گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, بری عادتیں بھی چھڑایا الہی, بری عادتیں بھی چھڑایا